السلام علیکم دوستو، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ انور چاچا جہاں دیسی پی کر آ جاتے ہیں مرتسم کی انگیجمنٹ پر، تو آ کر کلیم کیا کرتے ہیں کہ شادی شدہ بیٹے کی شادی، ارے بھائی شادی شدہ بیٹے کی شادی تجھے نظر آ رہی ہے، اور جو تیری شادی شدہ لڑکی جو بھاگی ہوئی ہے 9 مہینے سے گھر سے اس کی کوئی خبر نہیں۔ ماں بیگم کہتی ہے کہ وہ کسی رحیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ماں بیگم جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ رحیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور پھر انور چاچا کہتے ہیں کہ نہیں بھاگی ہے وہ کسی رحیل کے ساتھ نہیں، تو اس کے ساتھ تھا، تو اس ٹائم اسے دیکھ رہا تھا کہ تجھے بڑا کانفیڈنس ہے کہ نہیں بھاگی ہے وہ رحیل کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بس کرنے میری بیٹی پر بہتان لگانا، ہائے ہائے تیری بیٹی تو بہت معصوم ننھی منی کاکی ہے نا جس پر بہتان لگ رہا ہے، دنیا کے سارے غلط کانڈ کر کے گئی ہے، اس گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی اس نے جس پر اس سے نفرت نہ کی جائے۔ اور تو پھر انور چاچا پوچھتا ہے کہ کیا مرتسم نے اسے رحیل کے ساتھ پکڑ لیا تھا؟ تو ہاں پکڑا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے فلیٹ میں جا کر وہاں سے نکال کر لایا تھا تیری معصوم بیٹی کو۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ نمونہ اب اس پوائنٹ پر کچھ بولے گا نہیں، لیکن بھیا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اور پھر انور چاچا کہتے ہیں کہ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ نہ ہی اس کے آنے کا کسی نے انتظار کیا اور نہ ہی اس نے کسی آنے کی امید رکھی، اب تک کسی کا انتظار نہیں کیا۔ 9 مہینے سے اس نے وہاں پر بچہ جنم دیا اور مرتسم نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کا کسی نے انتظار ہی نہیں کیا۔ تو اب حیا کی سن لو، کہتی ہے کہ اس کی بے وفائی میری وفا سے جیت گئی، تو کون سی وفا؟ تمہیں تو شوق ہے یہاں پر کہ مرتسم کی بیوی بننے کے بعد کہ صاحب مجھے حیا بیگم بولیں گے، وفا کا جو رونا روتی رہتی ہو، زہر لگ رہی تھی قسم سے انگیجمنٹ والے دن یہ۔ تو پھر مرتسم حیا سے پوچھ رہا تھا کہ جب تک وہ بھاگی تھی تو تم کہاں پر تھی؟ اچھا وہ وہاں پر ہی تھی اور اس نے دیکھا اس کو بھاگتے ہوئے؟ ارے بھائی جب وہ بھاگ رہی تھی اپنی ٹانگوں پر بھاگ رہی تھی، وہ تو تمہارے گارڈز کو چکمہ دے کر چلی گئی یہاں سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کہاں پر تھی؟ تو یہ حیا کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ کاکی گھر سے نہ بھاگے اور اسے پکڑ کر رکھتی۔ تو اب انٹرسٹنگ بات یہ نکل آئی ہے کہ اب شادی پر ہوگا کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر شادی جلدی کروانا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر دوست آ جاتی ہے میرب کی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی ہوگی یقیناً اس سے اور پوچھے گی کہ میرب کہاں پر ہے، تو اور سب شوق ہو جائیں گے کہ رحیل کے ساتھ نہیں ہے، تو بات صاف ہے۔ اور پھر مرتسم کی بھی غیرت جاگ جائے گی، تو جس نے یہاں پر اپنا رکشہ بھیج کر ڈیلیوری کے یہاں پیسے دیے تھے، تو وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھا ہوگا کہ اس کا اگلا امیدوار میں ہی ہوں گا، تو آگے جا کر دکھایا جائے گا کہ جو چین اس نے اس کو دی تھی تو اس کو بیچ کر شاید یہ پیسے اس کے پاس آئے ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سب کچھ تو یہاں ریلیو نہیں کروائیں گے، تو یہ دکھائیں گے کہ یہاں پر حیا اور مرتسم کی شادی ہونے لگ رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ اگر میرب کے واپس آنے پر یہاں پر اگر ایک اچھا چینج آ سکتا ہے، کیونکہ انسان جس سے پیار کرتا ہو تو اس کی 4 شادیاں بھی کروا لو تو فوکس اس کا اسی پر ہوگا جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شادی ہو ہی نہیں پائے گی۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹائم جب شادی ہونے والا سین چل رہا ہوگا، قبول ہے والے فلمی سین کریٹ کریں گے، تو بچپن انتو اینڈ اس پوائنٹ پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ مرتسم قبول ہے نہیں بولے گا تو اوپر سے آ جائے گی ہماری میرب، تو میرب یہ دکھانے آئے گی کہ اگر مرتسم اپنی بیٹی کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، تو جس مرتسم اس ٹائم دیکھے گا کہ میرب کو تو وہ قبول ہے نہیں بولے گا، تو یہاں پر شادی پر بہت تماشا ہوگا، تو مرتسم اس پوائنٹ پر بھی سٹینڈ لینے والا ہے۔ تو اس طرح سے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ ساتھ دینے لگیں گے۔ پھر سے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔